الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہم آپ کے دست پاک کی برکتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آئیے آج اور کچھ واقعات سماعت کرتے ہیں۔ ام معبد ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ہمراہ مدینہ منورہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک ان کے بیٹے کی نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی۔ ان کے بیٹے نے انہیں پہچان لیا، اپنی ماں سے کہا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جو ایک دفعہ مبارک کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کہا، ایک دفعہ مبارک کے ساتھ ہمارے ہاں ٹھہرے تھے اور جن کی برکت سے ہمارے گھر میں دودھ کی نہریں بہنے لگی تھیں۔ ان کی والدہ نے اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئیں اور کہا، آپ کو خدا کی قسم ہے، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں نا، وہ اس دن جو تھے جنہوں نے ہمارے خیمہ کے ایک گوشہ میں کھڑی بکری جو پٹھوری تھی، جو ابھی بچہ نہیں تھا، اس میں دودھ نہیں تھا، کھڑی بکری تھی، دو کر ہمیں دودھ پلایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ وہ بولی نہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ وہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بولی مجھے ان کے پاس لے چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لے گیا۔ اس نے کچھ پنیر اور جنگلی لوگوں کے تحفے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ آپ نے اسے کپڑے بنوا دیے اور کچھ نقدی بھی عنایت فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا یہی خیال ہے کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھیں۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ ابو نعیم نے ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں اور خالہ زندہ تھیں، تو ہمارے پاس چند ایک بکریاں تھیں جنہیں میں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر اوقات مجھے تاکید کیا کرتی تھیں کہ کبھی اس شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے پاس نہ جانا، محمد مصطفیٰ کے پاس نہ جانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جانتی جو نہیں تھی، آپ کو دیکھا نہیں تھا، زیارت نہیں کی، بلکہ اس کے قریب سے بھی نہ گزرنا، ان کے قریب سے بالکل نہ گزرنا، کیونکہ اگر تو ان کے قابو آ گیا نا تو وہ تجھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہ کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابو قصافہ فرماتے ہیں کہ جب میں بکریاں لے کر چراگاہ میں پہنچتا تو میں بکریوں کو وہیں چھوڑ دیتا اور میں خود جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور سارا دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام معجز کو سنا کرتا۔ مجھے اس قدر لذت آتی کہ مجھے اور کچھ چیزیں یاد ہی نہ رہتی۔ شام کو بکریاں جب گھر آتی تو بھوکی آ جاتی۔ میری خالہ پوچھی کرتی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو انہیں لے کر کہاں جاتا ہے، یہ تو خالی پیٹ رہتی ہیں، تو ان کو چراتا نہیں ہے، دن بدن بکریاں جو ہیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ان کا دودھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں کہتا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اسی طرح 2 روز اس نے بکریوں کو دیکھا اور مجھے خوب ڈانٹا، تو کہاں رہتا ہے، کیوں بھوکی رہتی ہیں، دودھ ان کا کم ہو گیا ہے، ہم کیا کریں گے، معلوم ہوتا ہے ایسے جیسے تو چراتا نہیں ہے، کھیلتا کودتا ادھر ادھر رہتا ہے۔ تو تیسرا دن ہوا تو حسب معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مسلمان میں ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ شکایت بھی کر دی کہ میری خالہ مجھے آپ کے پاس آنا سے منع کرتی ہیں کیونکہ میں تمام دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں اور بکریاں کہیں بیٹھی رہتی ہیں۔ خالہ یہ دیکھ کر بہت خفا ہوتی ہے کہ تمہاری بکریاں چرتی نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جا تو اپنی بکریاں لے کے آ، میرے پاس تو اپنی بکریاں لے آ۔ میں ہاں کر انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
خدمت اقدس میں لایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پٹھوں پر ہاتھ پھیرا، مسلز پر، اور ان کے تھنوں کو بھی ہاتھ لگایا اور دعائے برکت دی۔ ان کے تھن فوراً دودھ سے بھر گئے اور گوشت و چربی سے وہ فربا یعنی موٹی ہو گئیں۔ جب میں انہیں گھر لے آیا تو میری خالہ نے کہا، ہاں اس طرح چرایا کر، اور جہاں آج چراتا رہا ہے ہر روز وہیں چرایا کر۔ میں نے کہا، خالہ جی آج کسی اور جگہ نہیں چریں اور نہ ان کو چراتا رہا ہوں، یہ ان کی برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے، یہ ان شخصیت کی برکت ہے جن کے پاس سے گزرنے کو تم منع کرتی ہو۔ اگر تم کہتی ہو تو ان کے پاس جایا کروں، کہتی تو نہ جایا کروں، تمہاری مرضی، میں تو تمہارا کہنا مانوں گا۔ کہنے لگی کہ انہیں کہہ دو اپنی برکت، پھر میں انہیں کہہ دیتا ہوں بھی اگر آپ منع کر دیتی ہیں کہ اپنی برکت واپس لے لیں جو برکریوں میں ڈال دی ہاتھ لگا کر۔ میری خالہ نہیں چاہتی۔ یہ سن کر خالہ بولنے لگیں، بچہ کیوں نہیں میں چاہتی، ان کے پاس ضرور جایا کرو۔ مال جو آ گیا، جو وہ کہیں انہیں غور سے سنا کرو، بڑی برکت والی شخصیت ہیں اور ہدایت والے آدمی ہیں، میرا دل کہتا ہے وہ سچے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو وہ کہے اسے غور سے سنا کرو، بہت برکت والے ہدایت والے آدمی ہیں، میرا دل کہتا ہے وہ صادق و امین ہیں، سچے ہیں۔ پھر وہ اور میری ماں دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ جب ہم آپ کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری ماں اور خالہ آپس میں گفتگو کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہم نے کسی کو آپ سے زیادہ خوبصورت، خوش لباس اور نرم کلام نہیں دیکھا، آپ کے منہ سے گفتگو کے وقت نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، قدر ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ بہقی نے بطریق البا بن احمد ابو زید انصاری سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، الہی اس کو حسن و جمال عطا فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 100 سال سے زائد زندہ رہے، لیکن سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے اور چہرہ پر کوئی شکن نہ تھا، صاف اور روشن چہرہ جیسے نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ ترمذی، دہلی، جلد 2 صفحہ 204۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔